بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ تلوار کی دھار کے لیے عیب ہے یہ کہنا کہ یہ تلوار لاٹھی سے بہتر ہے؟ اور ریاض میں فرمایا کہ وہ پہلے اشعار ان ابیات کا مادہ ہیں، یعنی ان کے انشاء کرنے والے نے ان سے آخذ کیا ہے۔ 13واں واقعہ، شیخ حر عاملین کا جناب سلام اللہ علیہ کی برکت سے اپنی بیماری سے شفا پانا۔ محدث جلیل شیخ حر عاملی نے اپنی کتاب اثبات الالحاد میں فرمایا ہے کہ میں بچپن کے زمانے میں جب کہ 10 سال کا تھا سخت قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، اس طرح کہ میرے عزیز و اقارب جمع ہو کر مجھ پر گریہ و زاری کرنے لگے اور میری عزاداری کے لیے تیار ہو گئے، اور انہیں یقین ہو گیا کہ میں اس رات مر جاؤں گا۔ پس میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور 12 اماموں علیہم السلام کو دیکھا کہ میں خواب و بیداری کے درمیان تھا۔ پس میں نے سب کو سلام کیا اور ایک ایک سے مصافحہ کیا، اور میرے اور حضرت صادق علیہ السلام کے درمیان گفتگو ہوئی جو مجھے یاد نہیں رہی سوائے اس کے کہ آپ علیہ السلام نے میرے حق میں دعا فرمائی۔ پس میں نے حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کو سلام کیا اور آن جناب علیہ السلام سے مصافحہ کیا اور میں رونے لگا۔ میں نے عرض کیا کہ اے میرے مولا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس بیماری میں مر نہ جاؤں اور اپنا مقصد علم و عمل کا ہاتھ میں نہ لے سکوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، کیونکہ تم اس بیماری سے نہیں مرو گے، بلکہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بیماری سے شفا دے گا اور تمہاری عمر طویل ہوگی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک پیالہ میرے ہاتھ میں دیا جو کہ آپ علیہ السلام کے دست مبارک میں تھا۔ میں نے اس میں سے کچھ پیا اور فوراً شفا یاب ہو گیا، بیماری بالکل مجھ سے دور ہو گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے اہل و عیال کو تعجب ہوا۔ میں نے انہیں یہ بات چند باتوں کے بعد بتائی۔ 14واں واقعہ، حضرت علیہ السلام نے مقدس اردبیلی کی ملاقات کا واقعہ۔ سید محدث جزائری سید نعمت اللہ نے انوار النعمانیہ میں فرمایا ہے کہ میرے مشائخ میں سے علم و عمل میں زیادہ قابل وثوق بزرگ نے مجھے خبر دی ہے کہ ہمارے مولا اردبیلی کا اہل تفرش میں سے ایک شاگرد تھا کہ جس کا نام میر علام تھا۔ وہ انتہائی فضل و ورع میں تھا۔ وہ نقل کرتا ہے کہ میرا کمرہ اس مدرسے میں تھا جو قباء شریفہ پر محیط ہے۔ پس یوں اتفاق ہوا کہ میں اپنے مطالعہ سے فارغ ہوا، رات کافی گزر چکی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا اور حضرت شریفہ کے اطراف میں دیکھ رہا تھا۔ وہ رات انتہائی تاریک تھی۔ پس میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ حضرت شریفہ روضہ حضرت امیر علیہ السلام کی طرف رخ کیے آ رہا تھا، تو دل میں نے کہا کہ شاید یہ چور ہے اور وہ قندیلوں میں سے کسی چیز کی چوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں اپنی رہائش گاہ سے نیچے اترا اور اس کے قریب کیا۔ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ پس وہ حرم مطہر کے دروازے کے قریب پہنچا اور کھڑا ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ قفل گر پڑا ہے اور اس کے لیے دروازہ کھل گیا، اور اس طرح دوسرا اور تیسرا دروازہ، اور وہ قبر شریف سے مشرف ہوا۔ اس نے سلام کیا، قبر کی طرف سے اس کا جواب آیا۔ بس میں نے اس کی آواز کو پہچانا کہ وہ امام علی علیہ السلام سے کسی مسئلہ علمیہ میں بات کر رہا تھا۔ اس وقت وہ شہر سے باہر نکلا اور مسجد کوفہ کی طرف متوجہ ہوا۔ پس میں اس کے پیچھے ہو لیا۔
اور وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ جب وہ اس محراب میں پہنچا کہ جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے تھے، میں نے سنا کہ وہ اسی مسئلے میں کسی دوسرے شخص سے گفتگو کر رہا ہے۔ پھر وہ واپس لوٹا اور میں بھی اس کے پیچھے لوٹا اور وہ مجھے نہ دیکھ سکا۔ پس جب وہ ولایت کے دروازہ نجف اشرف پر پہنچا تو صبح روشن ہو چکی تھی اور میں نے اپنے آپ کو اس پر ظاہر کیا۔ میں نے عرض کیا، میں اول سے آخر تک آپ کے پیچھے تھا، آپ مجھے بتائیے وہ پہلا شخص کون تھا کہ جس کے ساتھ مسجد کوفہ میں گفتگو کی ہے؟ پس انہوں نے مجھ سے عہد و پیمان لیے کہ جب تک ان کی وفات نہ ہو یہ راز کسی کو نہ بتاؤں۔ اس کے بعد مجھ سے فرمایا، اے میرے بیٹے، بعد مسائل مجھ پر مشتبہ ہو جاتے ہیں تو بسا اوقات میں رات کے وقت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی قبر کے پاس جاتا ہوں اور اس مسئلے میں آن جناب علیہ السلام سے گفتگو کرتا ہوں اور جواب سنتا ہوں، اور اس رات مجھے صاحب الزمان علیہ السلام کا حوالہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ میرا بیٹا مہدی آج رات مسجد کوفہ میں ہے، پس اس کے پاس جاؤ اور یہ مسئلہ ان سے جا کر پوچھو۔ اور یہ بزرگوار حضرت مہدی علیہ السلام تھے۔ 15واں واقعہ اخون ملا محمد تقی مجلسی کا واقعہ، اور وہ اس طرح ہے کہ شرح من لا یعذرہ الفقیہ میں متوکل بن عمیر کے حالات کے ضمن میں، جو کہ صحیفہ کاملہ سجادیہ کا راوی ہے، ذکر کیا ہے کہ میں اوائل بلوغ کے وقت مرضات خداوندی کا طالب اور رضائے الہی کی طلب میں کوشاں تھا، اور مجھے آن جناب کے ذکر سے قرار نہیں تھا، یہاں تک کہ میں نے خواب و بیداری کے درمیان دیکھا کہ صاحب زمان صلوات اللہ علیہ اصفہان کی جامع مسجد کے تنابی دروازے کے قریب کھڑے ہیں، جو کہ آج کل میری درسگاہ ہے۔ پس میں نے آج جناب علیہ السلام کو سلام کیا اور ارادہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے پائے مبارک کا بوسہ لوں، پس آپ نے ایسا نہ کرنے دیا اور مجھے پکڑ لیا، تو میں نے آپ علیہ السلام کا دست مبارک کا بوسہ لیا اور آپ علیہ السلام سے وہ مسائل پوچھے جو مجھ پر مشکل تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ میں اپنی نماز میں وسوسہ کرتا تھا اور میں کہتا تھا کہ یہ نماز اس طرح نہیں کہ جس طرح مجھ سے مطلوب ہے، اور میں قضا نمازیں پڑھنے میں مشغول تھا اور میرے لیے تہجد میسر نہیں تھی۔ میں نے اپنے استاد شیخ بہائی رحمۃ اللہ سے اس کا حکم پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نماز تہجد کے قصد سے ایک نماز ظہر و عصر اور مغرب بجا لاؤ، اور اسی طرح میں کیا کرتا تھا۔ تو میں نے حضرت اللہ علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں نماز تہجد پڑھا کروں؟ فرمایا، ہاں، اسے پڑھو اور مصنوعی نماز نہ پڑھو جو پڑھا کرتے ہو۔ اور اس کے علاوہ بھی میں نے مسائل پوچھے جو کہ مجھے یاد نہیں رہے۔ اس وقت میں نے عرض کیا کہ میرے مولا، میرے لیے یہ میسر نہیں کہ میں ہر وقت آپ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ سکوں، پس مجھے کوئی ایسی کتاب عطا فرمائے کہ جس پر میں ہمیشہ عمل کروں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مولانا محمد تاج کو تیرے لیے کتاب عطا کر دی ہے، اور میں خواب میں اسے پہچان رہا تھا، پس فرمایا کہ اس کے پاس جاؤ اور اس سے وہ کتاب لے لو۔ پس میں مسجد کے دروازے سے باہر نکلا جو آپ علیہ السلام کے روبرو تھا اور دار البطیخ کی طرف گیا، جو کہ اصفہان کا ایک محلہ ہے۔ جب میں اس شخص کے پاس گیا اور اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ تجھے صاحب الامر علیہ السلام نے میرے پاس بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، پس اس نے اپنی بغل سے ایک پرانی کتاب نکالی۔ جب میں نے کھول کر دیکھی تو مجھے معلوم ہوا
کہ وہ دعا کی کتاب ہے۔ بس میں نے اسے بوسہ دیا اور آنکھوں سے لگایا اور اس کے ہاتھ سے واپس آ گیا اور حضرت صاحب العصر علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا تو میں بیدار ہو گیا اور وہ کتاب میرے پاس نہیں تھی۔ بس میں نے اس کتاب کے فوت ہونے پر طلوع صبح تک آہوزاری و گریہ و نالہ کیا۔ پس جب میں نماز و تعقیبات سے فارغ ہوا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مولا محمد وہی بہائی ہیں اور حضرت نے انہیں تاج کا لقب اس لیے دیا ہے کہ وہ علماء سے مشابہت رکھتے ہیں۔ میں ان کے پاس مدرسہ گیا جو کہ مسجد جامع کے پہلو میں تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ صحیفہ کاملہ کے تقابل کرنے میں مشغول ہیں، یعنی مختلف نسخوں کو سامنے رکھ کر دیکھنا، اور پڑھنے والے سید صالح میر ذوالفقار گل پائے گانی تھے۔ بس کچھ دیر میں وہاں بیٹھا رہا یہاں تک کہ وہ اس کام سے فارغ ہوئے اور ظاہراً ان کی گفتگو صحیفہ کی سند پر ہو رہی تھی، لیکن بسبب اس غم کے جو مجھ پر چھایا ہوا تھا اور میں شیخ اور سید کی گفتگو کو نہ سمجھ سکا، میں گریہ کرتا رہا یا پھر شیخ کے پاس گیا اور ان سے اپنا خواب بیان کیا کہ میں کتاب کے فوت ہونے پر گریہ کر رہا تھا۔ بس شیخ نے مجھ سے کہا کہ تمہیں علوم الہیہ کی بشارت ہو اور تمام ان چیزوں کی کہ جن کی تو خواہش کیا کرتا تھا، اور زیادہ تر میری حجت و گفتگو شیخ کے ساتھ تصوف پر ہوتی تھی اور وہ اس کی طرف مائل تھے۔ بس میرا دل سکون پذیر نہ ہوا اور میں گریہ و فکر کرتے ہوئے باہر آ گیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔